الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ ہی رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ ساتھ بھی ایسی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس حوالے سے تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ کتے کے ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے، کتے ایسا کیوں کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے. لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو اذان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اذان کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اذان کی آواز اس پوری کائنات میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے. یاد رہے کہ لغت میں اذان کے معنی پکار کر آگاہ کرنے کے ہیں. اس سے مقصد خبردار کرنا بھی ہے. شرائع اصطلاح میں فرض نمازوں سے پہلے بلند آواز میں مخصوص کلمات کے ساتھ عام لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع یا دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے. اس مخصوص کلمات کی تعداد 15 ہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے زائد الفاظ کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اقامت کی تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے زائد الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں. اس کا مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے. یاد رہے کہ اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تاکید فرض جیسی ہے. یہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان، رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار ہے. اللہ اکبر کی صدائیں دل نواز حق و صداقت کی سر بلندی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و بزرگی، ہمیشگی اور بقا کا مستقبل پیغام ہے. اذان عبادت الہی کے لیے ندا اور نماز کی ادائیگی کے لیے بلاوا ہے. مختصر یہ ہے کہ اذان بجائے خود ایک دعوتی تبلیغ حق ہے. اسی طرح کے اذان میں 4 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. عظمت اور بزرگی، بڑائی اور بلندی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کے آنے پر نبوت ختم ہو گئی، جن کا پیغام آخری پیغام الہی ہے اور نماز کے لیے بلاوا سعادت اور فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اذان کی آواز ایسی آواز ہے کہ دنیا بھر میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، جو مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارتی ہے اور ہر وقت کانوں میں رس گھولتی ہے. دنیا بھر کے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی آواز ہے. ماہرین کے مطابق ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے اور بیت وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں. مشرقی جزیرے سے یہ سلسلہ مغربی جزیرے تک چلا جاتا ہے. 1.5 گھنٹے بعد اس ملک کے دیہات اور قصبات میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے تک ڈھاکہ پہنچتا ہے. بنگلہ دیش میں اذان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور شری لنکا میں اذانیں ہونے لگتی ہیں. دوسری طرف کلکتہ میں یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے بھارت کی فضا اور توحیدی رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق شری نگر اور سیال کوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے. اس عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجتی ہیں. پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. مسقط سے بغداد کا 1 گھنٹے کا فرق ہے. پھر سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق تک اذانیں گونجتی رہتی ہیں، جس کے بعد شمالی امریکہ، لیبیا اور لیونس میں اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں. یوں فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزیرے سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اس طرح قرآن راز پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سینکڑوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا
تکرار ہر لمحہ کائنات میں بلند رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اذان دینے اور سننے کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس سوالات کا جواب بتاتے چلیں کہ اذان کے وقت کتے رونے جیسی آوازیں کیوں نکالتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ روایت میں بات ملتی ہے کہ رات میں اکثر شیاطین اور شیطانی وغیرہ اس کائنات میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کے اندھیرے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں، اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ان کی آواز سن کر شیطان اور روج ریح کی آواز کرتے بھاگتے ہیں۔ ایک انسانی نظر سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردہ کے چیخو پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہے، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتی ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر یہ ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب کہ کتا اذان کے وقت آوازیں کیوں نکالتا رہتا ہے۔ آئیے اب آپ کو اذان کے کچھ فضائل کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ سن کر آپ کی تمنا ہوگی کہ آپ ساری زندگی اذان دینے کو اپنے ذمے لے لیں گے۔ اذان کی فضیلت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ، اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوان، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے اذان کی آواز کتنی دور تک چلی جاتی ہے، اور اس تمام علاقے کی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں اذان کے بے پناہ اجر کا ذکر ہے، اگرچہ بیان نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو اذان کا اگر معلوم ہو جائے تو وہ اپنا نام قرآن اندازی سے نکالنے سے بھی گریز نہ کریں۔ یاد رہے کہ اذان شعائر دین میں سے ہے، اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت معاویہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، بروایت مسلم شریف۔ پیارے دوستو، مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح اذان کہنے کی فضیلت ہے، اسی طرح اذان کا جواب دینے کی بھی بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اذان کو خاموشی سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اذان کو سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں، اور اذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے چلے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا شعار ہے۔ اذان سننے پر کیا اجر ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔